اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جو منافق تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان بھائیوں سے جو کافر تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، البتہ اگر تم نکالے گئے، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ، اور ہم کہا نہ مانیں گے تمہارے بارے میں، أَحَدًا أَبَدًا، کسی کا بھی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، تمہیں قتل کیا گیا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو نذیر کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو قبیلہ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ تو وعدہ خلافی انہوں نے بغیر کسی وجہ کے نہیں کی تھی، بلکہ ان کو باہر سے مشرکین کی سپورٹ تھی، مکہ کے مشرکوں کی، اور مدینہ کے اندر سے منافقین کی سپورٹ تھی۔ ان کا پلان یہ تھا، قبیلہ بنو نذیر کا، کہ مدینہ کے اندر سے یہ جو منافق ہیں یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، اور باہر سے جو مکہ کے مشرک ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس طرح ہم اندرونی اور بیرونی طاقتیں مل کر وہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، چند نوجوان ہیں، چند لوگ ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی کہ ہم سب جب مل جائیں گے تو پھر یہ مسلمان کہاں ہمارے سامنے ٹھہر سکیں گے، ٹک سکیں گے۔ تو یہ بھی یعنی جس طرح مکہ سے نکالے گئے ہیں، اس طرح سے یا تو مدینہ سے بھی یہ نکل جائیں گے، یا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ سب ختم ہو جائے گا، قصہ اور کہانی سب ختم۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ جو مدینہ منورہ کے اندر کے لوگ تھے، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، منافق لوگ تھے، ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق تھے؟ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، چونکہ عبداللہ بن ابی یہ یہودی تھا اور اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، تو یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یعنی یہودیوں سے کہتے ہیں، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے کافر تھے، ان کو یہ کہتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں نے ان کے سامنے یہ خطرہ رکھا کہ ہم بدعہدی تو کر رہے ہیں،
اور اگر ہماری سازش کامیاب نہ ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلا وطن کر دیں گے، یا ہمیں قتل کریں گے، ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے، قتال کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر بالفرض تمہارے ساتھ قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو لہذا تم گھبرانا نہیں ہے، تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی کبھی پیروی نہ کریں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، ہم ہمیشہ تمہیں ترجیح دیں گے، جو تم کہو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہارے خلاف ہمیں کوئی ابھارے گا، تمہارے خلاف ہمیں کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے پکے پاؤں سے وہ منافقین نے کافروں کی، یہودیوں کی مدد کی، ان کو حوصلہ دلایا۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی، قتال کیا گیا، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ چند ایک لوگ ہیں، اور ادھر ہمارا اتنا جتھا ہے، ادھر سے مشرکین آ جائیں گے، مکہ کے سردار آ جائیں گے، تو ہم مل کر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اب بظاہر یوں دیکھ لیجئے کہ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ منافق وہ تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں نا۔ لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین بین ذالک، نہ وہ دائیں طرف کا ہے نہ وہ بائیں طرف کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، وہ تو خود اپنے ساتھ مخلص نہیں، وہ کسی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا گیا، پھر یہ جلا وطن تو نہیں ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، پھر تو یہ گھروں سے نہیں نکلے، تو جو ان کا جھوٹ تھا وہ سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، لَإِنْ أُخْرِجُوا، اور اگر وہ نکالے جائیں، لا يخرجون معهم، تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان کے ساتھ قتال کیا جائے، لا ينصرونهم، تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر وہ ان کی مدد کو نکلیں، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میدان میں ٹکنے کے یہ لوگ نہیں ہیں، میدان میں تو وہ شخص ثابت قدم رہتا ہے کہ جس کا ایمان غیر متزلزل ہو۔ یہ تو اپنے یعنی یہ منافق ہیں، ان کا تو ایمان ہی قائم نہیں ہے، تو جس کا ایمان غیر متزلزل ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ میدان میں ٹھہرتا ہے۔ اور اگر بالفرض وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر وہ ان کی مدد کریں، یعنی منافق یہودیوں کی مدد کریں بھی اور میدان میں نکلے بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ بھی مدد نہ کیے جائیں گے۔ یہود کی تو مدد انہوں نے کیا کرنی ہے؟ وہ میدان میں آئیں اور پھر وہ بھاگیں، تو پھر وہ اپنی مدد کو بھی نہیں خود پہنچ سکتے، یعنی اس طریقے سے ان کو خوف ہے، اس طریقے سے ان کو ڈر ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں کی مدد کو بھی نہیں نکلیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر بات ارشاد فرمائی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، لَأَنْتُمْ، البتہ تم، أَشَدُّ رَهْبَةً، زیادہ ہو خوف کے اعتبار سے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے، یعنی ان کے دلوں میں اتنا اللہ کا خوف نہیں ہے جتنا تم لوگوں کا خوف ہے۔ جتنا اہل ایمان کا خوف منافقوں اور یہودیوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا خوف ان کے دل میں اللہ کا بھی نہیں ہے۔
یعنی مسلمانوں کی ایمانی جرت، ایمانی صلابت، ایمانی غیرت اس قدر ہے کہ وہ لوگ اللہ سے اتنا خوف زدہ نہیں ہیں جتنا کہ اہل ایمان سے خوف زدہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے اگر وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تو وہ یہ بات سمجھ لیتے، جان لیتے کہ اہل ایمان تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ اس لیے کہ اندر جو نفاق بھرا ہوا ہے، منافق ہیں، اندر کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ منافق ہے یا ایمان والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ایک ایک کا نام بتلا دیا۔ تو ان کے دلوں کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوتا تو وہ پھر کامل ایمان والے بنتے۔ نعوذ باللہ یہاں پر تو وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب آپس کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم تو اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ سے استہزاء کرتے ہیں، کہ ادھر گئے تو منافقوں جو کافروں میں گئے تو کافروں کے ہو لیے، اور ایمان والوں میں بیٹھے تو ایمان والوں کے ہو لیے۔ تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اور ایمان والوں کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے ان کے دلوں میں۔ ذالک بانہم، اور یہ سب اس لیے قوم لا یفقہون، وہ ایسی قوم ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ایمان والے وہ تو اللہ کی فوج ہیں، اولئک حزب اللہ، وہ تو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ قتال کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ نہیں نکالے جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تھا، اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو مخلص ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتے تو ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہوتے، تو ان کو کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہ ہوتا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بات کی بنیاد اور جڑ پر نہیں جاتے کہ حقیقت کیا ہے اور سلامتی کس کے اندر ہے۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔